اب آگے دیکھیں مرزا جیلمی کی رشتہ داری کیا ہے ان کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ۔ یہ اتنی زیادہ یہ پینگے کیوں ڈال رہا ہے، یہ اتنی محبتیں کیوں سکھا رہا ہے، یہ نفرت سے کیوں منع کر رہا ہے، اب وہ رشتہ داری ملاحظہ فرمائیں۔ اور میرے پاس کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے۔ اس کے جی بھائی ہیں کون؟ قادیانی، وہ قادیانی کہ جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، جن کے بڑے غلام احمد قادیانی نے نہ صرف نبوت پر ڈاکہ مارا بلکہ اس نے الوہیت پر بھی ڈاکہ مارا، اللہ کے بارے میں بھی گندے عقائد بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس نے گندی زبان استعمال کی، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کرام کے بارے میں گندی زبان استعمال کی، اس کو ماننے والے، اس کو اپنا نبی تسلیم کرنے والے مرزا محمد علی جیلمی کے بھائی ہیں۔ یہ اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، محض مومنین ہی آپس میں بھائی ہیں، جو مومن نہیں وہ بھائی نہیں، جو مومن ہے وہی بھائی ہے۔ اور مرزا کیا بتا رہا ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ تو اب یہاں سے کیا نتیجہ نکلا کہ قرآن اپنی جگہ سچا، مرزا صاحب اپنی جگہ سچے۔ کیوں؟ قرآن کہتے ہیں مومنین ہی آپس میں بھائی ہیں، مومنوں کے علاوہ کوئی مرتد ان کا بھائی نہیں ہو سکتا، کوئی کافر ان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کافر آپس میں ایک جٹ ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الکفر ملت واحدہ، کفر ساری کی ساری ایک ہی ملت ہے، ایک جٹ ہیں، یہ آپس میں بھائی ہیں، یہ آپس میں بامی رشتہ دار ہیں۔ تو مرزا صاحب آپ رشتہ داری بیان کر رہے ہیں تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، یہ مرزا صاحب کی جوتی ہے اور انہی کی بوتھی ہے، اٹھائیں اور ان کے منہ پر مار دیں۔ اب آگے سنیں مرزا جو ہے وہ کس انداز سے مزید لوگوں کے دلوں میں تخفیف پیدا کرنے کے لیے، مزید قادیانیوں کے لیے نرمی پیدا کرنے کے لیے کیا جملہ بول رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ان کو سمجھتا، بالکل کلیئر کٹ میں اپنی ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، بخاری مسلم کو مانتے ہیں۔ بس جس طرح آپ کے بزرگ بابوں نے آپ کو نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے نہیں بتایا اور پوری زندگی آپ اس طریقے سے چلتے رہے، توحید قرآن کی نہیں سمجھائی، آپ اپنے اپنے مکتبہ فکر میں دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ جدھر جدھر لگے تھے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے مکتبہ فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ کہتا ہے کہ میں مرزائیوں کو، قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بڑا کافر نہیں سمجھتا، حالانکہ جو بھی اسلام کے ساتھ ذرا برابر بھی اٹیچمنٹ رکھتا ہے، ذرا برابر بھی ممارست رکھتا ہے، اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ کافر اور مرتد کے اندر کیا فرق ہے، اور مرتد کے احکام کافر کے احکام سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اس نے ان تمام چیزوں کو بالائے طاق ڈالتے ہوئے یہ جملہ بڑے انداز سے بولا کہ میں یہ کئی ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ یہود و نصارہ سے سخت کافر نہیں ہے، اور اسلام نے یہود و نصارہ کے لیے کچھ مستثنیات رکھے ہوئے ہیں کہ ان کا ذبیحہ جو ہے، ان کا ذبح کردہ جانور جو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح مسلمان مرد کے لیے عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ نکاح کرنا، اس کو شریعت اسلام نے جو ہے وہ روا رکھا ہے۔ تو اب یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ قادیانی تو ان سے کم کافر ہیں، وہ ان سے کم درجے والے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی کھا لیا کرو اور ان کی عورتوں سے بھی نکاح کر لیا کرو۔ اور لوگوں یہ سن لو، یہ کس طرف تم لے کر جا رہا ہے۔ دوسری بات جو یہ کر رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر فرقے بنے ہیں، وہابی، دیوبندی، شیعہ، تو اسی کی طرح قادیانیوں کو بھی یہ قرار دے رہا ہے کہ جس طرح تمہارے بڑوں نے تمہیں نہیں بتایا اور تم اپنے فرقوں میں لگے ہوئے ہو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، یہ بھی ویسے ہی لگے ہوئے ہیں۔ یعنی دیکھو کس انداز سے یہ تمہارے دلوں میں نرمی پیدا کر رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے نزدیک عیسائیوں اور یہودیوں سے زیادہ سخت کافر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو حضور کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ اور مرزا تم کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ یہ اتنے محاسن تم کیوں گنوا رہے ہو؟ اور یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ کافروں کو بیٹھ کر تولنا شروع کر دو، اے جی زیادہ کافر ہے، اے جی کٹ کافر ہے، او جی او اے دا وزن ود گیا جی، اے دا وزن کٹ ہو گیا۔ او بھائی یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ کافر تو سارے ہی کافر ہیں۔ ہاں، کفر کے اندر مرزائیوں کا نمبر سب سے آگے ہے کیونکہ یہ مرتد ہیں۔ اب آگے سنیں یہ قادیانیوں کو مسلمان کہنا مرزا جیلمی کو کتنا اچھا لگتا ہے، اب وہ سنیں۔ یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی تعویل کی غلطی کیا جینون ہے یا منافقانہ ہے، یہ وحی کی تائید کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے، تو آپ اس کے ظاہر کے اوپر ایکسپٹ کریں۔ دیکھیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جاوید احمد غامدی کا موقف مجھے بہت اچھا لگا۔ اب وہ موقف کیا ہے وہ ہم آپ کو بھی سنا دیتے ہیں کہ اس نے کس کے بارے میں وہ موقف دیا اور مرزا صاحب کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ لیکن مرزا کے الفاظ سن لیں کہ
کہ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو کافر قرار دیں. وجہ یہ ہے کہ یہ تو وحی الہی کے ساتھ, وحی نبوت کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو کافر ڈکلیئر کریں. مطلب یہ ہوا کہ چونکہ وحی آنا اب بند ہو چکی ہے, نبوت اب بند ہو چکی ہے, وحی تو آئے گی نہیں کیونکہ مسلمان اس کو مانیں گے نہیں, تو اس طرح مرزا قادیانی کو بھی کافر نہیں مان سکیں گے. کیونکہ میں نے کہا ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے, مرزا قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اس کے متابعین قادیانی ربوہ گروپ ہو یا لاہوری گروپ ہو, وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں. اب ان کی جو تعویلیں ہیں, جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں, وہ درست ہیں یا غلط ہیں, یہ چونکہ وہی ہمیں آئے گی نہیں, ہمیں وہی کے بغیر معلوم بھی نہیں ہونا, تو اس لیے قادیانی سب کے سب مسلمان ہیں, ان کو مسلمان مان لو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کتنی دلیلیں دوں, اسی کے گھر سے دلیلیں دے رہا ہوں. اگر اب بھی سمجھ نہیں آئے گی تو بھائی اپنی عقلوں کو جو ہے نا وہ آگ لگا دو. ہم اب اور کیا کہہ سکتے ہیں. اب جاوید احمد غامدی کا موقف سنیں. احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا وہ مسلمان ہیں؟ یہ میرا نقطہ نظر, اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے, وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں. یہاں دیکھیں, سوال کرنے والے نے واضح سوال کیا ہے کہ احمدی جماعت کو آپ کیا مسلمان جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہے کہ بھئی دل تھام کے سن لو. اس کو پتا ہے کہ یار یہ والا جو موقف ہے یہ تہلکہ مچا دے گا مسلمانوں میں, یہ مسلمانوں کے دلوں کو چھنی کر دے گا, ان کے جذبات کو مجروح کر دے گا. یہ گویا کہ میں ان کو اب گالی نکالنے جا رہا ہوں اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں. اس لیے دل تھام کے میرا موقف سنو کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کو کافر کہوں. اس بات پہ پھر ساروں نے تاڑیاں بجائی اور سارے کے سارے جو ہے نا اس کے کفریہ جملے میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے. اور پھر مرزا نے بھی مہر لگا دی کہ مجھے جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ موقف بہت ہی پسند آیا. اب اس بات کو آپس میں جوڑیں, تھوڑی سی عقل استعمال کریں تو یہ کیسی بات بنے گی. کیا آپ احمدی جماعت کو مسلمان مانتے ہیں؟ تو جاوید احمد غامدی نے کہا کہ جی میں ہر اس شخص کو مسلمان مانتا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, میں اس کو مسلمان کہتا ہوں. مطلب کہ چونکہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, میں ان کو کافر نہیں کہوں گا, میں اس کو مسلمان ہی سمجھوں گا. اس بات پر مرزا صاحب نے بھی حامی بھر لی, کیونکہ مسلمان جو اپنے آپ کو کلیم کر لیتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. کافر کہنے کے لیے ہمیں وحی نبوت کی ضرورت ہے, اور وحی نبوت ہے نہیں, لہٰذا ہم کافر بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے مرزائی کیا ثابت ہوئے؟ مسلمان ثابت ہو گئے.